اب وہ مانگ رہی تھی کہ شراب پی لوں تاکہ میں نضر ابن حجاج کو بھول جاؤں، یا کوئی مجھے نضر ابن حجاج کے پاس پہنچا دے۔ پتہ چلا وہ شراب اس لیے مانگ رہی تھی تاکہ نظر کو بھول جاؤں، یا پھر نضر ابن حجاج کے پاس چلی جاؤں اور اس کے ساتھ اس کے جسم سے چپک جاؤں، زنا کر لوں۔ سچ کہا اللہ کے نبی نے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہیزگار عابد عبادت گزار تھا، جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا، بیوہ تھی، اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی۔ اس کی نظر اس عابد پر پڑ گئی، اس عبادت گزار پر پڑ گئی۔ اس نے اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلاں فلاں عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ اس بیچارے نیک آدمی نے، سنن نسائی حدیث کے الفاظ ہے، اس بیچارے عابد نے سوچا کہ یہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے دینا چاہیے۔ وہ چلا گیا، اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلایا کہ ادھر آؤ۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، پہلا دروازہ بند ہو گیا، دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، محترم اور اندر آئیے۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جیسے ہی دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا، یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ۔ اندر سے آواز آتی ہے، ایک اور دروازہ پار کیجئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے، اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے، اور اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی، ایک برتن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے، آج تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، کون سا کام؟ کہا، یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہے، اٹھاؤ یہ تلوار چھری اور اس لڑکے کو قتل کرو۔ اس نے کہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے میرا کیا بگاڑا، میں ناحق کسی کو قتل کیوں کروں؟ کہا، اچھا نہیں کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، تو پھر میرے ساتھ زنا کرو۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، مجھ سے ملو۔ اس نے کہا، یہ تو حرام ہے، میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں؟ میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی، تہجدوں میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اس نے کہا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو۔ نوجوانوں، شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، سنن نسائی۔ اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو پھنس گیا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھری اٹھا لی، پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں۔ کہا، نہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے سوچا، قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں پھنس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے، اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کے مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ پورا کا پورا برتن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا۔ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑھ گئی۔ پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا، پھر اس نے وہ چاقو اٹھایا، اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑھ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا۔
اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو، اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا، اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے، اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوری منقول ہے۔ اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا، لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چور ہو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا، زنا بھی کر ڈالا، اور شراب تو پہلے ہی پی رکھی تھی، یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں۔ سچ کہا اللہ کے رسول نے، شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے، شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے، اور شراب کے نشے میں جو لوگ دھت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے دیکھیے، وہ اپنے گھروں میں آ کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں، کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کہاں ہیں ہم اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں کہ آج ہماری شراب نے ہم کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اور نوجوانوں اس حدیث کو ضرور سن لیجئے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ حسب النعل بالنعل، جیسے پیروں میں جوتے پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، جیسے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایسے ہی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا وہ میری امت بھی کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ان کان منہم من اتی علی امی علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کسی چوراہے پر منہ کالا کیا ہوگا، نوجوانوں سنو، اگر بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ سب کے سامنے چوراہے پر زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ حتی ان کان منہم من اتی علی امہ لکان علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسا زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تم دیکھو گے کہ میری امت کے لوگ بھی، یعنی مسلمان بھی، اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کریں گے، چوراہے پر زنا کریں گے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے، اور جب تک ایسا نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کے گریبان کو چاک کرے گا، ایک بھائی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کے دامن کو چاک کرے گا، ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کی عزت کو لوٹے گا، ایک بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کی عزت و آبرو کو لوٹے گا۔ جانتے ہو اس نوجوان کو اس کی ماں کے ساتھ کھیلنے پر اور اس کی بہن کی عزت کو تار تار کرنے پر کون سی چیز ذمہ دار ہوگی؟ اس کی ذمہ دار ہوگی یہ شراب، جس کو ہم اور آپ دل دادا بنے ہوئے ہیں اور جس کو پی رہے ہیں، کیونکہ شراب بھی ایک ایسی چیز ہے جو عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، عقل کو چھپا دیتی ہے، اور جب عقل چھپ جاتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ کھیلے گا، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھیلے گا، اور یہ یہاں تک پہنچانے والا اور اس دروازے تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوگی شراب۔ معاشرے میں جہاں شراب نوشی بہت زیادہ ہے، میری ماں اور میری بہنوں، معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے۔ آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے، اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے
پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا، سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، میری قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو، اور اپنے آپ پر ماتم کرو۔ آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو، حضرت